من پسند شخص کا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہ کریں. کہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہی ہوں. آپ کا من پسند شخص آپ سے اس وقت دور ہو جائے گا جس وقت آپ اس کا راز کسی پہ ظاہر کر دیں گے. کیونکہ اللہ آپ کے رازوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کا راز فاش کرنے والے؟ اپنے من پسند شخص کو اگر آپ کسی اور سے بانٹنا نہیں چاہتے یا نہیں چاہتی، تو پھر اس کے رازوں کی، نیازوں کی حفاظت کرنا شروع کریں، اس کے معاملات کی حفاظت کرنا شروع کریں، اپنی ایموشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ وہ شخص آپ کے ساتھ جڑ جائے، اس کو عزت دینا شروع کریں. من پسند شخص جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، پروٹوکول ہوتا ہے. وی 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 آئی پی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے وی وی لگا لیں اور پھر آئی پی لگائیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا وہ شخص جو آپ کا من پسند ہے، آپ کی زندگی میں وہ وی 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 آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ رکھتا ہے. اتنے سارے ویز جتنے لگا سکتے ہیں اتنے لگا لیں. ایک ہوتا ہے نا وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں، وی وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں، پھر وی 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 آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں. لیکن من پسند شخص جو ہے وہ کئی وی ساتھ لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے اتنا پروٹوکول ڈیزرو کرتا ہے. تو اگر محبت کرنی ہے تو پھر بھائی آپ کو پروٹوکول بھی دینا پڑے گا اور محبت کے تقاضوں کو سمجھنا بھی پڑے گا. من پسند شخص صرف شکل سے نہ بنایا کریں، بلکہ اس کی عادات بھی دیکھ لیا کریں، اس کا دل بھی دیکھ لیا کریں، اس کی جیب بھی دیکھ لیا کریں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں، جھوٹی قسم من پسند شخص کے سامنے نہ اٹھانا کبھی زندگی میں. میری بات کو جو ہے وہ غور سے سنیں. جھوٹی قسم من پسند شخص کے سامنے نہ اٹھانا. اس کی آنکھوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم سب سے زیادہ جھوٹ من پسند شخص کے سامنے بولتے ہیں، وہ شخص جو ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. ہم اکثر اوقات اپنے من پسند شخص کو اس لیے کھو دیتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. نسل کو منقطع کر دیتی ہے یہ بات، نسلیں تباہ کر دیتی ہے جھوٹی قسم اٹھانا. اولاد کے آگے آتا ہے، یہ آپ کی نسلیں برباد کر دیتی ہے، گھروں کو ویران کر دیتی ہے، نسلیں ہلاک ہو جاتی ہیں جھوٹی قسم اٹھانے والے کی. خدا کے لیے قسمیں اٹھانا بند کر دو. اپنی محبت میں قسمیں اٹھا کے یقین دلانا بند کر دو، کیونکہ یہ قسمیں تم پر بھاری پڑ جائیں گی. اگر نہیں نبھا پاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، نسلیں برباد کر لو گے. شادی کسی اور سے ہو جائے گی، نسل جہاں سے چلے گی، نسلوں پر جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑے گا جو جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوئی ہوں گی. یاد رکھیے گا، جھوٹی قسموں سے پرہیز کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور من پسند شخص کے سامنے، محبت کے سامنے ایسی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. نہیں نہیں، میرا تو کسی سے تعلق ہی نہیں ہے، مجھ سے فلانی قسم لے لو، مجھے میری امی کی قسم. آپ کی امی یا آپ کے ابو اتنے فضول ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ کی جو ہے وہ قسم اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں اور دوسرے بندے کو یہ یقین دلا رہے ہیں. کیا فائدہ ایسے یقین کا جس میں آپ کو قسم اٹھا کے یقین دلانا پڑے؟ آپ کا کردار ثابت کرے، آپ کا عمل ثابت کرے کہ آپ سچے ہیں. آپ جو بندہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے نا، جس کا عمل کلیئر ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کے سامنے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ قسمیں اٹھانا بند کریں. آپ کے گھروں میں جو رزق کی کمی آ رہی ہے نا، جو رزق بند ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ہر دوسرا بندہ تو جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، ایون چیزیں دیکھی بھی نہیں ہوتی، کچھ ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا، اس پہ بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ نفرتیں بانٹنا بند کر دیں. ایسے انسان بنے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں ہم پر، نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں ہم پر، تو ذرا سوچ محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا. یعنی نفرت کرنے والے بھی آپ پہ فدا ہو جائیں اور آپ کے کردار کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہوں کہ آپ کردار کے پکے اور سچے بندے ہیں. یہ وہی والی بات آ گئی کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ ان کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا. ان کے دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. یہ کردار ہے، یہ کردار ہمیں بنانا ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے پیٹھ پیچھے کم سے کم اتنی تعریف تو کریں کہ نہیں، بندہ پکا ہے، اپنے اصول کا سچا بندہ ہے، چاہے دشمنی کتنی پکی ہے لیکن بندہ غلط نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ ظرف والا ہے. دشمن بھی ظرف والا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ دشمن بھی ظرف والا دے. تو یہ جو صورتحال ہے نا من پسند شخص کی، اس کو سنبھال کر رکھیں. من پسند شخص نعمت ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے آپ کے پاس، اگر واقعی سچی محبت ہے. اور دیکھیں، یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہر بندہ آپ کا ہر دوسرا تیسرا چہرہ جو ہے وہ من پسند نہیں ہوتا. یہ بھی پسند آ گیا، وہ بھی پسند آ گیا. احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے. اگر آپ من پسند شخص کا احترام کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں رک جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں،
اگر آپ اس پہ الزامات کی بھرمار کرتے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے وہ کھونے سے نہیں ڈرتے ہیں، تو پھر آپ کا من پسند شخص آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ پائے گا۔ تو یہ بات عین ممکن ہے کہ محبت میں یہ مقام بھی آ جائے کہ جب بے ساختہ محبوب کا لبوں پہ نام آ جائے، تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اپنے من پسند شخص کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ روحیں نا اپنے جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیت کر دی گئی ہے، یہ ازل سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ سارے کھیل روحوں کے ہیں، جسموں کا کوئی کھیل موجود نہیں ہے دنیا میں، روح کا کھیل ہے۔ جسم میں کشش تب جاگتی ہے جب روح کا ملاپ ہوتا ہے، جب روحیں آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن کرتی ہیں، ملتی ہیں۔ اور من پسند ساتھی ایسے نہیں بنتا، روح کا کنیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہیں عالم ارواح میں یا کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ اس کی روح، حسین و جمیل لوگ جو آپ کو لگتے ہیں نا، یہ روحوں کا کنیکشن ہے۔ یہ دل کو ایسے ہی کوئی نہیں بھا جاتا کہ ایسے ہی کوئی سڑک پہ جا رہا تھا دل کو بھا گیا، نہ، اس کا کوئی عمل، کوئی بات، کوئی چیز جو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہوگی، وہ آپ کی روح کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دے گی اس کو۔ اور کبھی بھی ایک سادہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سادہ انسان ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو جان سے بھی پیارا ہو جاتا ہے، یہ روح کا کنیکشن ہے۔ کبھی کبھی ایک بہت بڑا برا آدمی ہوتا ہے لیکن وہ بھی آپ کو جان سے پیارا ہو جاتا ہے، یہ بھی روح کا کنیکشن ہے۔ اگر آپ کی روح میں سچائی اور پاکیزگی ہے تو محبوب بھی پاکیزہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، واضح بیان کر دیا۔ تو من پسند شخص جس کا جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق ہے، اور اگر آپ کا من پسند شخص آپ کی روح کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اپنی روح کے مطابق جو ہے وہ شخصیت تلاش کریں اور شادی کے بعد محبت کریں، اسی کو من پسند بنائیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔